اور یہاں پر ہماری پچھلی جمعۃ المبارک کی گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ قرآن پاک میں جتنا علم ہے وہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور قرآن پاک میں کتنا علم ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ پھر فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشکی اور تری میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو اب اس پہ میں نے کچھ تفصیلی بات بھی کی، عرض کی تھی، تو اسی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، تو حالانکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں کل، اے محبوب ان سے فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یعنی محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر بہت زور لگائیں گے اور کہیں گے دیکھو ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ سرکار غیب جانتے ہیں۔ تمہاری معنی یا سرکار کی معنی، قرآن کی معنی، کس کی معنی؟ یہ آیت پڑھ کر بڑا وہ زور لگاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہودیوں کی سازشیں ایسے ہی نہیں پھیلی، یہودیوں کی کچھ حرکات بھی ہیں جو منتقل ہوتی آئی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے، اپنے مطلب کی آیت کو رکھ لیتے تھے، اگلی پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ ایک فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی کتاب لے آؤ، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آتے ہیں کتاب۔ وہ کتاب لے کے آئے تو جہاں پہ وہ لفظ لکھے ہوئے تھے نا اس پہ انگلی رکھ لی، کہا پڑھیے، تو وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو اب وہ لفظ تو نہیں تھے، اس پہ تو انگلی رکھی ہوئی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان نہیں کی تھی۔ اب کہنے لگا یہودی جناب آگے سے پڑھے پیچھے سے پڑھے، تو سرکار نے فرمایا اپنا ہاتھ اٹھا، اپنا ہاتھ اٹھا۔ تو ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کے نیچے انگلی کے نیچے وہی آیت لکھی تھی جو سرکار نے فرمائی تھی۔ تو پورے قرآن پر ایمان ہے یا کچھ آیتوں پر؟ بولو پورے قرآن پر ہے نا۔ اب جب یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے فرما دیجئے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ جن کے اندر عالم الغیبی، کہ اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں ان پر غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں دونوں آیتوں کو جب ملائیں گے تو وہاں پر ہے لا اعلم الغیب، میں غیب، اور یہاں پر کیا ہے، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر سورہ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ میرا یہ محبوب غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وما ہوا علی الغیب بدنین،
کہ ایمان والوں کی یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب ایک طرف یہ آیت کریمہ لا اعلم الغیب، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ دوسری طرف یہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بتائے گا وہی نا جس کے پاس علم ہوگا۔ کون بتائے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا وہی بتائے گا نا۔ پھر اگلی آیت کریمہ سنیے گا، فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ لوگوں تمہیں علم غیب دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آواز کم ہے اب ایک طرف لا اعلم الغیب وہی آیت کریمہ ذہن میں رکھیں، اور دوسری طرف یہ ساری جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں وما هو علی الغیب بدنین، پھر ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، پھر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے اس کا علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اس کا علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہاں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل۔ اچھا اب اس کا کیا نتیجہ نکالیں گے؟ دیکھیں ایک الجھن سی پڑ گئی نا، ایک طرف آیت کیا ہے لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، اور ایک طرف آیت کیا ہے کہ یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے جو چنے ہوئے رسول ہیں ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیسے اس کا معاملہ کریں گے؟ وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے قرآن کی، یہ بھی قرآن کی آیت کیا ہے، یہ بھی حق، کوئی بھی غلط نہیں ہے، سمجھنے کا انداز مختلف ہے، اس کا انکار بھی کفر، اس کا انکار بھی کفر۔ سنیں وہاں جو کہا جا رہا ہے لا اعلم الغیب، یہ نبی محبوب ان سے فرما دیجئے میں غیب نہیں جانتا، وہاں ذاتی علم کی نفی ہے۔ کس کی؟ کہ میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں جانتا، مجھے جتنا بھی عطا کیا ہے اللہ نے عطا فرمایا، میں ذاتی لا اعلم الغیب، میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں جانتا، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ذاتی طور پر، ذاتی طور پہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ذاتی طور پہ نہ میں علم غیب جانتا ہوں، ہاں اللہ نے مجھے خزانے بھی بے بہا عطا فرمائے ہیں اور مجھے علم غیب بھی بے بہا عطا فرمایا۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے دونوں آیتوں پر عمل ہے، کسی ایک کا بھی انکار کریں تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو وہاں جو نفی ہے وہ کس کی ہے؟ بولو، ذاتی علم کی نفی ہے۔ اور جہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب ہم اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دیتے ہیں، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، کھل کھل کر میرا یہ نبی غیب کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ کس کا اس بات ہے؟ عطا علم غیب کا۔ کس کا؟ عطا علم غیب کا۔ تو ہمارا تو یہ، میں نے پچھلے جمعہ بھی اس بات کی خوب وضاحت کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیت ہر مخلوق کے پاس جتنا بھی کمال ہے، علم ہے، شانیں ہیں، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی، اور ساری کائنات سے بڑھ کر کمالات، ساری کائنات سے بڑھ کر علم، ساری کائنات سے بڑھ کر شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میں یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، کنجوسی نہیں کرتا، کھل کھل کے بیان کرتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سماعت کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے۔ سلام پھیرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا۔ قیامت کے دن یہ واقعات ہوں گے، قیامت کے دن یہ واقعات ہوں گے، قیامت کے دن یہ معاملات ہوں گے۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے بہت بڑے بڑے کام ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا، امام مہدی تشریف لے کے آئیں گے، یاجوج ماجوج وہ نکلیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لے کے آئیں گے۔ آپ نے بڑے بڑے امور کا ذکر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ اچھا، یہ اب سامنے اس وقت منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے تو منافقین آپس میں کہہ رہے کہ پتہ ہے کہ مجھے میں کون جنتی ہے کون جہنمی، ہمارا تو پتہ نہیں ہے، ہمارا تو پتہ نہیں ہے۔ یہ منافقین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر اس وقت تان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے آپ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ آگے سناؤں گا۔ تو اللہ کی عطا سے جانتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، الفاظ سنیے گا، فرمایا سلونی، تم مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے وہ تم پوچھو۔ یہ سلونی، اس کے اندر اتنا علم ہے کہ بندہ اس پہ جتنی مرضی وہ لگاتا جائے نا، اتنا اس کے اندر عموم ہے۔ سلونی اما شئتم، جو تم چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ اس میں یہ نہیں ہے صرف کہ دنیا کے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، آخرت کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، یا آخرت کے بارے میں پوچھ سکتے ہو، دنیا کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے۔ تم جمادات، نباتات، حیوانات، ان کے حوالے سے نہیں پوچھ سکتے، صرف شرعی مسائل پوچھ سکتے ہو، نہیں۔ سلونی اما شئتم، جو تم چاہتے ہو وہ مجھ سے سوال کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم مجھ سے تم کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھو گے، یہاں کھڑے کھڑے میں اس کا جواب دوں گا، کھڑے کھڑے میں اس کا جواب دوں گا۔ اب ایک شخص نے سوال کیا، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار جو صحابہ تھے بہت زیادہ رونے لگے، اور سرکار بار بار یہی فرما رہے تھے، سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے۔ یہ وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس کا یہ اظہار ہو رہا ہے، بار بار مجھ سے سوال کرو۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا قیامت کے بعد میرا داخلہ کہاں ہوگا، جنت میں یا دوزخ میں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، سوال پہ غور کیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر کیا کہنا کہ سرکار کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ اب یہ کوئی نماز کا مسئلہ نہیں اس نے پوچھا کہ سرکار یہ بیان کیجئے نماز کس کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے کن سے نہیں ٹوٹتی، اور روزے کے مسائل بیان کیجئے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ بعض لوگ نے بس نبی تو بس شریعت کے احکام جانتے تھے اور نہیں جانتے تھے، دنیا داری کے معاملات کو نہیں جانتے تھے۔ تو اب شخص سوال کیا کر رہا ہے
کہ میں مرنے کے بعد میرا داخلہ کہاں ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سرکار کو علم تھا تبھی تو بتایا نا، اونچی آواز سے کہیے۔ اگر سرکار کو علم نہ ہوتا بتاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما دیتے نہیں یہ وہ تو قیامت کے بعد کے معاملات ہیں، وہ اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، سرکار یہ فرما دیتے۔ لیکن سرکار نے جب ممبر پر کھڑے ہو کے بار بار یہ اعلان کیا پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، جو تم پوچھو گے ممبر پر اترنے سے پہلے میں تمہیں ہر چیز کی خبر دے دوں گا۔ اس نے پوچھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں پر؟ فرمایا جہنم میں۔ اگلا سوال ہوا، ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور ان کے نسب میں شک کیا جاتا تھا۔ نسب سے مراد کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ عبداللہ یہ نسلی نہیں ہے، ان کے نسب میں خرابی ہے، لوگ طعنہ دیتے تھے۔ اب جب عبداللہ بن حذیفہ وہاں سامنے مجلس میں موجود ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوچھو مجھ سے جو تم نے پوچھنا ہے، عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا جب آپ فرما رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے تو سرکار مجھے یہ بتا دیجئے میرا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آج ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا تھا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی جہاز کریش ہو گیا، کوئی بندہ جل گیا، پتہ نہ چل سکے، پھر اس کا بال کا ایک لیا جاتا ہے ٹکڑا، وہ بال لیبارٹری میں رکھا جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور وہ بھی کاغذات میں فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ ماں کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو؟ اور یہاں پر صحابی رسول سب کے سامنے سوال کر رہے ہیں آقا بتائیے میرا باپ کون ہے، میرا نسب ٹھیک ہے کہ نہیں، میری نسل ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا حسب ٹھیک ہے کہ نہیں، میں اصلی ہوں کہیں میں دوسرا تو نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی یہ فرما سکتے میں نے تو کہا تھا شریعت کے بارے میں، یہ تو کوئی شرعی سوال تو نہیں ہے، یہ کوئی شرعی سوال تو نہیں تم نے کیا، نہ تم نے طلاق کے متعلق پوچھا، نہ تم نے روزے کے متعلق پوچھا، نہ تم نے نکاح کے متعلق پوچھا، کوئی خرید و فروخت کے مسائل مجھ سے پوچھو، کوئی دوسرے مسائل پوچھو، یہ تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ میرا باپ کون ہے؟ مجھے کیا پتا تمہارا باپ کون ہے؟ ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو کا حذیفہ، میرے صحابی تو اصلی ہے، تو نسلی ہے، تیرا حسب ٹھیک ہے، تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ یہ لوگ غلط الزام لگا رہے ہیں، تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ اب یہ جواب سرکار نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں سلونی اما شئتم، کرو سوال مجھ سے جو تم نے پوچھنا ہے کرو۔ اتنا جلال کیوں آیا تھا؟ منافقین نے طعنہ دیا تھا ہمارا تو پتہ نہیں ہے، ہمارا تو پتہ نہیں، سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو تم نے پوچھنا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بار بار یہ فرما رہے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھے، صحابہ رو رہے ہیں کہ سرکار کا جلال بھی تھا نا۔ سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھے اور اپنے گھٹنوں کے بل سرکار کے آگے بیٹھے اور یوں ہاتھ جوڑے اور یوں ہاتھ جوڑے اور عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ کہ وہ منافقین نے سرکار کے علم پر طعن کیا تھا اور سرکار کو اس کے اوپر غضب ہوا، جلال آیا، تو سرکار نے پھر اظہار سلونی، پوچھو مجھ سے جو تم نے پوچھنا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آقا ہم اپنے رب پہ اوپر راضی، دین اسلام پہ راضی، آپ کے نبی ہونے پہ راضی، قرآن کے امام ہونے پہ راضی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہوئے، پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک ابھی ابھی اس دیوار کی چوڑائی پر، سامنے دیوار تھی مسجد نبوی شریف کی، فرمایا اس کی چوڑائی پر مجھ پر جنت بھی پیش کی گئی، دوزخ بھی پیش کی گئی، میں جنت کو بھی دیکھ لیا اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے سب کو پہچان لیا کون جنتی ہے کون جہنم۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا یہ محبوب غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے بہا علم غیب عطا فرمایا۔ اور سنیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم صحیح سند کے ساتھ یہ میں پڑھ رہا ہوں حدیث پاک۔ طارق بن شہاب یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، فاخبرنا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانا شروع کیا، باتیں بتانا شروع کی، کہاں سے؟ عن بدء الخلق، کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، سبحان اللہ، مخلوق کی ابتدا کیسے، سرکار نے بتانا شروع کیا، بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے، پھر سرکار کا زمانہ آیا، سرکار نے پھر اپنے سے بعد والوں کی باتیں بتانا شروع کی۔ سبحان اللہ، یہ توجہ ہے آپ کی؟ پہلے یہ بتایا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، ابراہیم آئے تھے، اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یوسف کے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پھر کرتے کرتے یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، سارا، پھر میرا زمانہ آیا، اب یہ ہو رہا ہے، پھر سرکار نے اگلی خبریں دینا شروع کی، پھر میرے بعد ابو بکر کا زمانہ آئے گا، پھر عمر کا آئے گا، عثمان کا آئے گا، علی کا آئے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے کتنا مستقبل آگے بیان کیا۔ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جنتی کے بارے میں بتا دیا، ایک ایک دوست کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ایک مجلس میں سرکار نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جنتیوں کی جنت جانے تک اور جہنمیوں کی جہنم جانے تک ہر ایک چیز کو بیان کر دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حافظہ ذالک من حافظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَ، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اس کی اگلی تشریح اگلی حدیث پاک میں صحیح مسلم کی حدیث میں کتنا یہ خطبہ بڑا ہوا تھا، خطبے کا وقت کیا تھا، اس میں اگلی حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے صحیح مسلم کی۔ کہا کہ آپ ظہر کی نماز کا وقت آیا، صبح کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، سرکار نے بیان کرنا شروع کیا، مسلسل سرکار بیان کرتے رہے، کہا حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا، سرکار اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر سرکار پھر بیان فرماتے رہے، عصر کی نماز کا وقت آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کے وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل بیان کرتے رہے۔ کب سے کب تک؟ فجر سے لے کر مغرب تک۔ اب یہ الفاظ حدیث پاک کا ترجمہ کروں گا، یہ شاعروں نے اپنی طرف سے ان الفاظ کو نہیں لیا،
شاعروں نے جو عالمی علماء ہیں نا شاعر، انہوں نے حدیث پاک کے نچوڑ نکالے ہیں. یہ الفاظ سماعت کیجئے گا. کہا جب سورج غروب ہو گیا تو صحابی رسول بتائیں بھی نہ، کتنا بیان کیا اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابی رسول کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہو چکا تھا اور جو ہوگا سب کچھ بیان فرما دیا تھا. آواز کم آئی. جو ہو چکا تھا، جو ہوگا، سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا. اور فَأَعْلَمُنَا، آگے نتیجہ کیا نکالتے ہیں ابو زید انصاری صحابی رسول؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں زیادہ بڑا عالم اسی کو سمجھا جاتا ہے احفظنا، جس کو وہ خطبہ زیادہ یاد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ یہاں پر ایک اور بات بھی کہ بھئی یہ کیسے ایک مجلس میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک؟ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 15 14 16 یہی گھنٹے ہوتے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک. بھئی اتنے سے اتنے گھنٹوں میں کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب کچھ بیان کر دیا. اچھا ہاں، ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو بڑی بڑی چیزیں وہ بیان کر دیں، بڑی بڑی چیزیں بیان کر دی ہوں گی. اچھا یہ تو بڑی بڑی چیزیں بیان کر دی، ماضی کی تو مستقبل کی بڑی بڑی چیزیں بیان کر دی ہوں گی. جیسے وہ جی آدم علیہ السلام آئے تھے، ان کا معاملہ جنت میں یوں بنا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے شیس اور حابیل اور قابیل، پھر قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، یہ معاملہ بنا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، طوفان نوح آیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہوئے، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے، ان کے بیٹے یوسف ہوئے. پھر یہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں نبی آتے گئے آگے. پھر یحییٰ علیہ السلام بھی آئے، زکریہ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. موٹی موٹی چیزیں. میں نے تو یہاں 1 منٹ بھی میں خیال نہیں لگا کہاں سے میں نے یہاں تک بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں کون سی کمال والی بات ہے؟ موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی، اس میں کون سی کمال والی بات ہے؟ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی میرے تک پہنچی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے تک پہنچی. اچھا اب یہ تو پیچھے تو کہا جا سکتا ہے. کوئی کہنے والا اگر کہے، کسی کا اتنا ہی وہ دل بغض سے بھرا ہوا ہو کہ نہیں سرکار کو اتنا علم نہیں تھا، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی تھی، تفصیل نہیں بیان کی تھی. آئیے صحابی رسول سے آگے والے معاملات پوچھتے ہیں. اچھا اگلے جو واقعات سرکار نے بیان کی ہے کہ میرے بعد زمانہ آئے گا ابو بکر صدیق کا، میرے بعد آئے گا فاروق کا، میرے بعد آئے گا عثمان کا، میرے بعد آئے گا علی کا، میرے بعد آئے گا حسن کا، حسین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد بنو امیہ یہ کریں گے، بنو عباس یہ کریں گے. کرتے ہمارا زمانہ بھی، یہ زمانہ بھی سرکار نے بیان کیا. پھر کرتے اگلے معاملات جنتیوں کے جنت جانے تک. اب یہ بھی کیا موٹے موٹے بیان کیے تھے؟ نہ. ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح سند کے ساتھ، اور سماعت کیجئے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے بعد پہلے تو فتویٰ یہ دیا نا کہ ہم میں زیادہ بڑا عالم اسے ہی سمجھا جاتا تھا جس کو وہ خطبہ. پھر فرماتے اس خطبے کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز بھول گئی ہوتی اور ہم کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتے، ہمیں یاد آ جاتا یہ بات بھی سرکار نے اس دن بیان فرمائی تھی. یہ بات بھی سرکار نے اس دن بیان فرمائی تھی. سبحان اللہ. یہ صحابی ترمذی کی حدیث پاک ہے.
اور اوپر نیچے دو حدیثیں مبارکہ، دونوں کا مفہوم یہی، اور صرف یہاں تک فضا میں پرندہ پر مارتا ہوا، یہ ایک محاورہ ہے، یہ محاورہ تم کہا فضا میں پرندہ، صحابی رسول کہتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوتا اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ یہ معاملات ہونے ہیں، اور بالفرض ہمیں بھول گیا ہوتا تو جب وہ معاملہ ہوتا ہمیں یاد آ جاتا۔ سرکار نے بیان کیا تھا، اور یہاں تک صحابی رسول نے فرمایا ہے، کہنے لگے کہ جب فضا میں کوئی پرندہ پر مارتا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر یاد آ جاتا یار اس کا پر مارنا بھی سرکار نے اس دن بیان فرمایا تھا، اس کا پر مارنا بھی سرکار نے اس دن بیان فرمایا تھا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، مالا کو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ وما هو بالغیب بضنین، میرا یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ایک اور بس اشارہ دوں گا، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے طلب کیے یا اللہ ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، دکھا دے یا اللہ۔ اچھا دیکھنا چاہتا ہے، تجلی کروں گا، اس کو برداشت کر پہ پھر دیکھیں گے۔ تجلی ڈالی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے، لیکن اس تجلی کو محسوس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اس تجلی کو جیسے چمک ہوتی ہے نا، بندہ اس کو آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن چمک کو محسوس تو کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کو محسوس کیا تھا۔ طبرانی کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس تجلی کو محسوس کرنے کی وجہ سے کالی اندھیری رات میں 30 میل دور، کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی بھی چلتی نا، موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتی۔ تجلی کو دیکھا، تجلی کو محسوس کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر مبارک اتنی تیز ہو گئی، کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلتی، اور وہ بھی قریب نہیں 30 میل دور، کالی اندھیری رات میں موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے تھے۔ تو جنہوں نے رب کو دیکھا ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کا بڑی اچھی صورت میں دیدار کیا، تو سرکار کی نظر کا کیا عالم ہوگا، سرکار کی نظر مبارکہ کیا کمال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک، اور میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، مغربوں کو بھی دیکھ لیا، لپیٹ دیا، سرکار کے سامنے ہے۔ اور اگلی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات کو میں یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ دیکھنا یہ بھی ہے، میں یہ ٹیب میرے سامنے پڑ، یہ میرے قریب ہے، وہ سامنے پلر کے پاس ایک شخص بیٹھا اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ سامنے دیوار ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے کے بھی مختلف زاویے ہوتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کو اللہ کی عطا سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ دور سے نہیں دیکھ رہے، فرمایا اب میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جہاں پہ سبحان اللہ کہنی بنتی ہے، اونچی آواز سے کہنی، جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ہم سرکار کی نظروں سے دور نہیں ہیں، سبحان اللہ، ہاں دور نہیں ہے سرکار کی نظروں سے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے عاشق رسول سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ضرور میں بیان کروں گا، اس میں حدیث پاک بھی آتی کہ اگر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ خصوصاً پاکستان میں اگر ہم سرکار کے نام لیوا ہے نا، سبحان اللہ، تو یہ الحمدللہ یہ ان کی محنت ہے، سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کے شاگرد ہوئے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہوئے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب۔ آپ پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں،
اس وقت کی جتنے علماء ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ سیدی محدثین پاکستان کے شاگرد ہیں. لمبی بات ہو جائے گی. یہ پڑھنے گے بریلی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ عشاقان رہتے ہیں, سبحان اللہ جہاں پہ عاشق بھی رہتے ہیں اور عاشق بنانے والے بھی رہتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں بریلی شریف پڑھنے گیا تو وہاں پر پھر میں کتابیں لینے کے لیے گیا دلی میں. دلی میں ایک مکتبہ, اور وہ پاکستان میں بھی اس کی شاخ ہے اب, مکتبہ نور محمد. مکتبہ نور محمد. یہ مکتبہ نور محمد کا جو مالک تھا نا, اس کا نام بھی نور محمد تھا. تو کہتے میں اس کے پاس کتابیں لینے گیا, اور وہ تھا دوسرے مسلک کا, دیوبند سے. وہ دوسرے مسلک کا تھا. تو اس نے مجھے پہچان لیا کہ یہ بریلی سے آئے. پتہ پوچھا ہوگا کہاں سے آئے؟ کہا بریلی سے آیا ہوں. پڑھتے؟ ہاں پڑھتے ہیں. کہتے اس نے عقیدے کے متعلق بات چھیڑ دی. یہ بات بیان کی ہے کہ بلا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے سنی ہے خود سیدی محدث اعظم پاکستان سے, سبحان اللہ. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اور آگے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ بات چھیڑ دی عقیدے کے متعلق, اور سرکار کے علم مبارک پر اس نے بات کرنی شروع کی کہ سرکار کو کتنا علم ہے. کہتے بات چلتی چلتی گئی. اس نے کیا کیا, اس نے ایک تنکا لیا, تنکا زمین سے اٹھایا. ہے کوئی حیثیت تنکا چھوٹا یا کچھ بڑا ہوگا ذرا, کوئی اتھم بڑھا دے کوئی چیز. اے لو جی, اے تل, ماشاء اللہ, اے ماچس تیلی آ گئی جی. اس نے زمین سے تنکا اٹھایا, اٹھا کر کہنے لگا اور اس کو توڑا. مولوی سردار صاحب یہ بتائیں, یہ تنکا, یہ جو تنکا, اس کو سرکار جانتے ہیں؟ اس تنکے کو سرکار جانتے ہیں کہ نہیں؟ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کہتے ہیں کہ پہلے یہ سوال سن کے, کیونکہ اچانک یہ ایسا سوال ہے کہ ذہن پہ بوجھ پڑا, کہتے ہیں لیکن پھر رحمت مصطفیٰ ہوئی. پھر رحمت مصطفیٰ ہوئی. اور یہ ہوتا ہے جب سرکار کی شان کا دفاع کرتے ہیں, پھر سرکار کرم فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہا اچھا چلو یہ تو بعد میں بتائیں گے کہ یہ اس تنکے کو سرکار جانتے کہ نہیں جانتے, لیکن یہ مجھے تم بتاؤ کہ یہ تنکا کیا حضور کو جانتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ بتاؤ یہ تنکا کیا یہ حضور کو جانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں, مجھے تو ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں پتا کہ جس میں یہ ہو گئی, میرے ذہن میں تو نہیں ہے. فرمایا پھر ہمارے پاس آنا. سبحان اللہ. بنشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, آتی نہیں بخاری. ارے حدیث بھی پڑھنی ہو, قرآن بھی سیکھنا ہو, کسی عاشق رسول سے سیکھ. سبحان اللہ. کہا تم نے نہیں پڑھا نا, آ میں تجھے بتاؤں. یہ تنکا بھی سرکار کو جانتا ہے. کہا کون سی حدیث؟ کہا حدیث پاک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ. کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. کہا کائنات کی ہر چیز یہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. بتا یہ تنکا بھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا یہ تنکا چیز ہے. فرمایا یہ بھی پھر سرکار کو جانتے کہ نہیں جانتی حدیث کے تحت؟ سبحان اللہ. اس نے کہا ہاں حدیث میں تو ثابت ہو گیا. کہا اب پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ. اور بابا جی کہتے تھے دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس کہ یہ تنکا یہ تو حضور کو جانے, یہ تنکا بے جان چیز یہ تو حضور کو جانے. تو سرکار نہیں اس تنکا کو جان سکتے. جب سرکار کو یہ تنکا جان سکتا ہے تو سرکار نہیں تنکا کو جان سکتے. تو فرمایا کلو رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا. سر عرش پر ہے تیری گزر,
دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔